راجہ دہر ہیرو اور محمد بن قاسم ڈاکو، یہ کنٹروورشل ٹاپک ایک دفعہ پھر چھڑ گیا ہے بیکاز پریویس ڈے راجہ دہر کی برتھ ڈے تھی، اور اس وجہ سے یہ ٹاپک چھڑنا ہی تھا۔ یہ کنٹروورشل ٹاپک ہمیشہ کے لیے مذہبی بنیاد پرستوں اور لبرل ایکسٹریمسٹ کے درمیان ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اگرچہ یہ بہت ہی سمپل سا معاملہ ہے، ایک جیوگرافیکل یا ایتھنک معاملہ ہے، اور اس کو مذہبی ہندو مت اور اسلام کی بیچ کی لڑائی اور اس کی ہسٹری کو لے کے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہسٹری کو جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے۔ سمپل سا معاملہ ہے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ اگر ایک پڑھے لکھے انسان ہیں تب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی ہسٹری جو ہے وہ، اور یہ مسلمانوں کی ہسٹری اور اسلام کی ہسٹری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اصحابہ کرام کا جو دور ہے، اس کے بعد کی جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے، اگر آپ اس کو اسلام کی ہسٹری سے مکس کر کے جو ہے وہ لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ کا شرم سے سر جھکے گا، آپ کو اتنی تکلیف ہوگی کہ میں کیا کہوں، کیونکہ وہ ہسٹری صرف اور صرف قتل و غارت سے، صرف اور صرف خون ریزی سے، صرف اور صرف جہالت سے، صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیوں سے وہ بھری پڑی ہے۔ ترکوں نے تتاریوں نے ترکوں کا، عثمانیوں نے عباسیوں کا، ہر ایک نے دوسرے کا قتل عام کیا ہے۔ مغلوں نے اس ریجن کے لوگوں کا، مغلوں نے آپس میں ایک دوسرے کا، جب ایک بادشاہ مرتا تھا یا سلطان مرتا تھا، اس کے جانشین میں تخت کے لیے لڑائیاں، اور پھر وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی بغاوت کے کچلنے تک، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے تھے۔ اس ہسٹری کو خدا را اسلام کی ہسٹری نہ کہیں، یہ پاگل، وحشی اور اس وقت کے ان سویلائزڈ لوگوں کی ہسٹری ہے۔ اس کو اسلام کے ساتھ نتکی کر کے اپنا سر جو ہے وہ نہ جھکائے شرم سے۔ سو یہ چیز میں آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات کہ راجہ دہر اور محمد بن قاسم کا جو مسئلہ ہے وہ ایتھنک یا جیوگرافیکل مسئلہ ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ محمد بن قاسم آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، اور حجاج بن یوسف کی اتنی کنٹروورشل ہسٹری ہے، اتنا قتل و غارت انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس انسان کو ایز اے مسلم ہیرو کے طور پر لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ محمد بن قاسم ان لوگوں کو ہنٹ کرنے سندھ آئے تھے جنہوں نے بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کے سندھ ہجرت کی، اور راجہ دہر نے ان کو پناہ دی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سید زادے تھے، سید خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہاں راجہ دہر کے ہاں پناہ لی تھی، اور ان کو ہنٹ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، اور یہ اس وقت کا رواج تھا۔ اس وقت یہ اسلام کا جو ہے وہ پروگریس کا ٹائم تھا، جس طرح ہر پروڈکٹ کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے، پھر پروگریس ہوتا ہے، پھر میچورٹی ٹائم ہوتا ہے، اور پھر ڈکلائن ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت اسلام کا پروگریس کا ٹائم تھا، اور اس وقت تخت کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی، اس وقت ریجن پہ قبضے کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ اسلام کہیں پہ بہت پیچھے چلا جاتا تھا۔ بارکف کہیں نہ کہیں طریقے سے جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو انہوں نے راجہ دہر، جو کہ یہ انتہائی سویلائزڈ تھا، راجہ دہر کا کہ جو گورننس تھی کافی سویلائزڈ لوگ تھے، ان لوگوں نے ہتھیاروں پر اتنا کام نہیں کیا تھا، تو ان کو ایک قسم کا پہلے سے خوف کی وجہ سے وہ عربوں سے ویسے ڈرتے تھے۔ ان ریجن کے لوگوں میں یہ کنسیپٹ تھا کہ عرب جو ہے وہ قتل و غارت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ اس ریجن میں لوگوں کے ہاں ایک مینٹالٹی تھی، تو وہ تو پہلے سے ویسے ہی ڈر کی وجہ سے ایک قسم کے نفسیاتی جنگ ہار گئے تھے جب عرب نے ان پر انویڈ کیا۔ سو انہوں نے اس کو شکست دی۔ یہ دو ایتھنیسٹی، یہ دو نسلوں کے درمیان جنگ تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ محمد بن قاسم ان کے بیٹیوں کو باندی بنا کے لے گیا، اور جب لے گیا تو ان لوگوں نے شکایت کی، ان خواتین نے شکایت کی حجاج بن یوسف سے کہ ہمیں تو اس صاحب نے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، ہم تو استعمال ہو چکے ہیں۔ اس پر محمد بن قاسم کو بعد میں جو ہے آپ لوگ پتہ ہوگا کہ کس اذیت سے اس کو موت دی گئی تھی۔ بارکف یہ
چیزیں ہیں جن کو میں نے آپ کو بتایا کہ ایتھنیسٹیز اور جیوگرافیکل معاملات ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. آپ کا کون سا اسلام کا جو ٹائم ہے جس میں آپ کہیں کہ تختوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو مارتے نہیں تھے. تیمور لنگ نے جو ہے وہ سلیم اول کو زیر کرنے کے لیے اپنے 150 فوجی جو ہے وہ مروائے تھے. اور جو سلطنت عثمانیہ ہے، اور جب وہ خلافت بن رہی تھی 15ویں صدی میں، جب وہ خلافت بن رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ سلطنت تھی، تو جب وہ خلافت عثمانیہ بن رہی تھی تو اس کے لیے کتنے لوگوں کا خون بہا تھا. ایران میں، شام میں، عراق میں، ایون کہ جو حرمین شریفین ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کا خون بہا تھا. یہ چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو آپ کا شرم سے سر جھک جائے گا. آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے اکابرین تھے یا یہ ہمارے مسلمان ہیں. ہمارا اسلامک ہماری ہسٹری جو ہے وہ اس ٹائم کی ہے جو ہمارے صحابہ کرام ٹائم کے تھے، اس وقت جو خلافت تھی اس ٹائم کی. اس کے بعد جو ہے وہ تو جنگیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی معاملات پہ. علاقوں کے لیے، اس علاقے کا مجھے سلطان بنا دو، اس علاقے میں مجھے تخت چاہیے، اس علاقے کا مجھے خاقان بنا دو، اس علاقے کا مجھے سردار بنا دو. ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں. کوئی آپ اگر ان چیزوں میں مسلم ہسٹری ڈھونڈیں گے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ بالکل نہ ڈھونڈیں. اور راجہ دہر اس ریجن کا ہیرو ہے، محمد بن قاسم اس ریجن کا ہیرو ہے. ان دونوں کا جو ہے وہ ماڈرن ہسٹری میں جب اسلام ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو معاشرتی علوم میں بتایا گیا کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے یہاں پہ اسلام ہے. محمد بن قاسم سے پہلے یہاں پہ اسلام آ چکا تھا. انڈیا میں جو ابھی کرنٹ انڈیا ہے وہاں پہ اسلام آ چکا تھا. خیبر پختونخوا میں اسلام آ چکا تھا. بلوچستان کے کچھ ریجن میں اسلام آ چکا تھا. پنجاب میں جہاں پہ سکھ نہیں تھے، یعنی جہاں پہ سکھ تھے وہاں پہ چونکہ ان کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جہاں پہ سکھ تھے، جس پشاور ہے اور کوہاٹ ہے، وہاں پہ اسلام نہیں تھا. باقی ریجن جہاں پہ مطلب سکھ نہیں تھے، ہندو یا بدھ مت تھے، انہوں نے ایزیلی جب ان کو انویٹ کیا گیا، ان پہ قبضہ ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے کی بات ہے. اس ریجن میں مساجد بھی ایون عربوں سے پہلے یہاں سے پہ بننا شروع ہو گئی تھی. اور یہ اولیاء کرام کا کام تھا، اور یہ اولیاء کرام نے یہاں پہ اسلام پھیلایا ہے. یہاں پہ محمد بن قاسم ماڈرن، چونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو تلوار سے جو لوگوں کو زیادہ مارتا ہے ہم اس کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں. سو پلیز اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیں. جتنے بھی ہسٹورین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو لڑائی تھی یہ نسلوں کے بیچ تھی، اس کا ریلیجن بیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور راجہ دہر اس دھرتی کا جو کہ وسیب اور سندھ کی جو ریجن ہے، اس ریجن میں ان لوگوں کا محسن تھا. سو دے پیپل ریگارڈ ہیں. اگر ان لوگوں کی عزت یہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اسلام کوئی خطرے میں نہیں ہوگا، آپ کے مسلمان ہونے پہ کوئی شک نہیں کرے گا، اور آپ کا اسلام بھی خطرے میں نہیں پڑے گا. سو پلیز ان چیزوں کو تھوڑا مذاہب سے ہٹ کے اسٹڈی کیا کریں. مذہب الگ چیز ہے. محمد بن قاسم پہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان مفصل میں محمد بن قاسم کہیں نہیں لکھا. محمد بن قاسم کوئی صحابی نہیں تھے. ہی واز جسٹ ان عرب کمانڈر جنہوں نے اپنے چچا کا حکم مانا، اور انہوں نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ان سید زادوں کو جو کہ چھپ گئے ہیں، یعنی وہ پناہ لے کے آئے تھے یہاں پہ راجہ دار کے ہاں. سو ان چیزوں کو مکس نہ کیجیے، اپنے آپ کو ضلالت میں مت ڈالیے، اپنے آپ کو تکلیف نہ ڈالیں. آپ اگر کہیں وقت ملے تو سندھ کے جو ہسٹری پہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں. ان کا جو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے وہ آپ کو کرونالوجیکل، اتنی اچھی اچھی کتابیں وہاں پہ لکھی گئی ہیں، کرونالوجیکل آپ کو سمجھائیں گے کہ جنگ کیسی شروع ہوگی، کس دن کیا ہو گیا، کیسے یہ جنگ پھر اختتام پذیر ہو گئی. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ سندھ اس علاقے کا جو ایک تو سندھی لوگ اور ایک سندھ جو پورے ریجن ہے اس میں یہ کافی رچ ہے سویلائزیشن کے حوالے سے.
इन लोगों को अपने सिविलाइजेशन पे बहुत नाज है। ये हिंदू जो है वो मेजॉरिटी एरिया था, और अगर इस्लाम यहाँ पे ना आता मिसाल के तौर पर, तो इनके बड़े बहुत ही डेवलप्ड जो है वो उनके सिविलाइजेशन होती। आज चूँकि जब इस्लाम उनके यहाँ आया है, तो इस्लाम उनके यहाँ मैच्योर नहीं है, वहाँ पे हिंदू भी बहुत हैं, और जो मुसलमान हैं उन्होंने बस नाम का कलमा पड़ा हुआ है, उनके अंदर जो सिविलाइजेशन है वो हिंदूज़ की ही है। तो यहाँ पे इस रीजन में जब इस्लाम को मैच्योर होने में वक्त लगेगा, और जब इस्लाम में यहाँ पे मैच्योर होगा, तो उसके बाद जब कोई चीज़ मैच्योर होती है उसके बाद उसका डिक्लाइन होता है। जब मैच्योर होगा उसके बाद तो आप लोगों को और भी मज़ाहमत का सामना हो सकता है। और जैसे बाकी मज़ाहिब में हुआ है कि लोग मज़ाहिब छोड़ देते हैं, बाकी मज़ाहिब में हुआ है कि जैसे लोग उसके हवाले से कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकाल देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो हर मुसलमान को अपने आप को रेडी रखना होगा। जब इस्लाम जो है वो मैच्योरिटी स्टेज से तकरीबन इस्लाम गुज़र रहा है, जब इस्लाम का मैच्योरिटी के बाद जो डिक्लाइन का टाइम होता है, खुदा ना करे, हमारा ये अक़ीदा है कि इस्लाम हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन होता है हर एक नज़रिए का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक चीज़ का एक मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन होता है। उसमें फिर लोग सवालात करते हैं, उसमें लोग जो है वो एतराज़ात उठाते हैं, उसमें लोग जो है वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए बहैसियत एक सच्चे इंसान, एक सच्चे मुसलमान के, अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपका ईमान होना चाहिए कि उन तमाम चीज़ों को आपने फ़ेस करना होगा। सो अपने आप को, अपने रिलीजन को उन लोगों के लिए जो कि ज़ालिम थे, जो कि डिक्टेटर्स थे, जो कि इंसानियत नाम की किसी चीज़ से आरी थे, और सिर्फ़ कत्ल व गारत, सिर्फ़ तख्त, सिर्फ़ माल दौलत, लालच और अपना रोब दबदबा और अपना गुरूर, ख़ास कर उस रीजन में तुर्क, ततारी और अरब, इनमें गुरूर बहुत होता था। और ये गुरूर की वजह से उन्होंने इतने लोगों को मारा है कि आप गिन नहीं पाएंगे जब आप उनकी हिस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि किसी शख्स की एरोगेंस के लिए अपने रिलीजन को उसके साथ मिक्स करके अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट होने से बचाइए। आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल या 1000-2000 साल बाद का जो इस्लाम होगा, जो हिस्ट्री होगी, जिसमें खौफ मिट चुका होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुकी होगी, उस सिचुएशंस के लिए आपको अगर तैयार रहना है और अपने आप को, अपने ईमान को बचाना है, तो इन चीज़ों से आप अपने आप को डिसोसिएट कीजिए। ये अरब और सिंध का मामला है, ये राजा दहर और मोहम्मद बिन कासिम का मामला है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं मुसलमान हूँ। मेरे तक जिस तरीके से भी कलमा पहुँचा, मेरे तक हक़ की बात आ गई। अब मैं हक़ की जो उसका बात है उस पे हूँ। अब मेरा इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, हिस्ट्री है और इसके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ़ आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप उससे सबक सीखें, इसलिए नहीं पढ़ाई जाती कि आप अपने आप को हिस्ट्री में लेके जाएं और वहाँ से जीना शुरू कर दें और आप अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू कर दें कि यार ये देखो मोहम्मद बिन कासिम जैसे शख्स को ये लोग डाकू कह रहे हैं। आप उस शख्स को डाकू कैसे नहीं कहेंगे कि वो यहाँ पे आ गया, उन्होंने जो बादशाह था, अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में तो ये था कि जो ग़ज़वात होते थे, ग़ज़वात और जंगों में बहुत फ़र्क है। जो ग़ज़वात होते थे जिनका हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ होता था, उसमें भी वो जो सरदार होते थे उनको कत्ल नहीं करते थे, जो उनको इज़्ज़त देते थे, उनकी बेहुरमती नहीं करते थे। आ गया राजा दहर को कत्ल किया, उसकी बेटियों को ले गया, और बेटियों ने अगर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे साथ बेइज़्ज़ती, बेहुरमती हमारी हुई है, हमारी इज़्ज़तें लूट ली गई हैं, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम कत्ल होता है, तो कोई ज़ाहिरी बात है वजह होगी, ऐसा हुआ होगा ना। तो सारी माल दौलत यहाँ से ले गया। तो आप 17 साल की उम्र में एक बच्चा, क्या न समझ बच्चा, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो है वो इस्लाम के लिए आया था, और क्या था फिर, ही वॉज एन इन्वेडर। यहाँ के लोग अगर राजा दहर को रिगार्ड करते हैं तो ये उनका एथनिकली, ये उनका रीजनली, वो उनका उस टाइम का हीरो था। उन्होंने अपने लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से रखा था, उनको प्रोटेक्ट किया था। मर गया अपने लोगों की खातिर, ना पनाह दी होती शहजादों को तो शायद ना मरता। तो लोग उनको हीरो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
اب اپنے آپ کم سے کم میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ پڑھے لکھے شخص ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دیجیے گا، کیونکہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے ان کو بہت تکلیف ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی. اور ابھی تو بہت سی ہسٹری کے بارے میں لوگوں نے بات تک نہیں شروع کی ہے. اگر ان کے بارے میں بات شروع ہو جائے تو ظالم کی داستان، قتل و غارت کی داستان، خون ریزی کی داستان، لوٹ مار کی داستان بہت پیچھے تک پھر چلی جائے گی اور آپ کو پھر بہت تکلیف ہوگی. لیکن حقائق کو آپ اپنی تکلیف سے بچا نہیں پائیں گے، حقائق کو بدل نہیں پائیں گے. حقائق حقائق ہوتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو حقائق کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.